عمران خان صاحب انکار کر چکے ہیں مکمل طور پر، اور جیسے ہی عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے اور کڑی تنقید کر رہے ہیں جناب عاصم منیر پہ، چیف الیکشن کمیشنر پہ، قاضی فائز عیسیٰ پہ، تو جیل میں ان پہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ اور کل عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، رؤف حسن صاحب ملاقات کے لیے گئے، لیکن ان کو 5 گھنٹے انتظار کروایا گیا اور 5 گھنٹے کے بعد کہا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو اس پہ خاص طور پہ رؤف حسن صاحب سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی اور آئندہ کا لائحہ عمل، ان کو آئندہ کی پالیسی کے بارے میں بتانا تھا، لیکن رؤف حسن صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ اسی طرح شبلی فراز، عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ عمر ایوب صاحب نے باہر کہا، اس پہ کڑی تنقید کی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں، اور یہ ملاقاتیں جو ہیں ہماری روکی ہوئی ہیں، عمران خان پہ جو سختیاں ہو رہی ہیں یہ ISI، MI یا پھر FIU کے کرنل صاحب ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور وہ غیر قانونی، غیر آئینی طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں یا بشرا بی بی، وہ سزا یافتہ مجرم نہیں ہیں، بلکہ ملزمان کے طور پہ رہ رہے ہیں، انڈر ٹرائل ملزمان جو ہیں، جن کو ویسے ہی نہیں رکھا جانا چاہیے تھا لیکن رکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے واضح طور پر یہ سارے کا سارا الزام جو ہے عائد کیا ہے عمر ایوب صاحب نے۔ یہ ISI، MI اور جو FIU ہے ان کے لیے یہ ساری تمام کی تمام تینوں ایجنسیاں خالص ملٹری ہیں، اور ان پہ تنقید عائد کی گئی ہے جناب۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب کا امریکہ میں جو مصروفیت چل رہی ہیں ان کا نہ ہی پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جتنا بتائیں گے ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے۔ مین گیٹ ہوٹل کا وہ استعمال نہیں کر سکتے، اور بیک گیٹ جو ہے، بیک ڈور جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، وہیں سے نکلتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں، چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تارڑ صاحب جو ہیں، ان کی سوشل میڈیا پہ تمام ایکٹیویٹیز سامنے آ چکی ہیں، اور ایک سارجنٹ کے ساتھ ان کی تصویر اب تک بنی ہے، اور یہ ایک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب آتے ہیں جناب جو آج کا دن ہے، خاص طور پہ آج احتجاج ہے ریڈ زون میں۔ ریڈ زون میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، سپریم کورٹ پہ خصوصی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں، رینجرز کے دستے تعینات کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی حفاظت کے لیے ریڈ زون اور شاہراہ دستور پہ خاص طور پہ۔ اور اب ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے سرینا ہوٹل سے ہی جو ہے وہ وہاں پہ ہی ناکے لگا دیے گئے ہیں، ریڈیو پاکستان والی سائڈ پہ ناکے لگا دیے گئے ہیں، تاکہ وکلا جو ہیں وہ آج سپریم کورٹ کے سامنے زیادہ تعداد میں نہ پہنچ سکیں، لیکن وکلا نے پہنچنا ہے اور ہر صورت میں پہنچنا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے جو اقدامات ہیں غیر آئینی، غیر قانونی، اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ آج ایک تو یہ ایکٹیویٹی ہے، اور یہ وکلا تحریک جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی زیادہ تیزی سے پھیلے گی، اور اس کو پھیلایا جائے گا، کیونکہ تھوڑی سی تیاری کر لیں، کیونکہ کچھ ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ترامیم جو ہے وہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گن پوائنٹ پہ ترامیم ہے، اور ان میں سارا کھیل جو ہے وہ ایکسٹینشن کا ہے، اور کوئی بھی گھر نہیں جانا چاہتا، ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اور ایکسٹینشن لینا بھی اسمبلیوں کے ذریعے چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ جنرل صاحب جو ہیں، اور یہ جو آپ کے ہیں چیف الیکشن کمشنر ہیں، قاضی صاحب ہیں، یہ ایسا کام چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی کے ذریعے ہو، اور دوبارہ ہماری جو ایکسٹینشن ہے یہ چیلنج نہ ہو سکے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، کافی مشکل کام ہے، تو دیکھیے کہاں تک کامیابی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہو چکی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جناب جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے ان خبروں پر آپ دھیان نہ دیں، میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں اور اپوزیشن کے ساتھ ہی رہوں گا، اور فی الوقت ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پہ ہمارے مخالفین جو ہیں یا حکومتی پارٹیاں ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم کوئی معاملہ طے کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اب آتے ہیں سب سے بڑی خبر کی طرف۔ عمران خان صاحب نے آج سے 2.5 سال پہلے مارچ 2022 میں، مارچ 2022 سے 23 اور 24 دو سال گزر گئے، اور اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، پورے 6 مہینے، پورے 2.5 سال گزر گئے جی، اور 2.5 سال سے بلکہ زیادہ، 1 مہینہ زیادہ ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک خط لہرایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سائفر آیا ہے اور حکم نامہ آ گیا ہے امریکہ سے، اور رجیم چینج کا، اور یہ سب کچھ
امریکہ کے اشارے پر کیا جا رہا ہے اور یہ رجیم چینج کی جا رہی ہے، عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے، یہ سب کا سب بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اور ڈونلڈ لو کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا، جو سائفر آیا تھا اس میں ذکر تھا، ڈونلڈ لو نے ہی دھمکیاں دی تھیں کہ پاکستان اپنا مستقبل کا فیصلہ کرے اور عمران خان کا تختہ الٹ دے۔ تو اس پہ بہت زیادہ لیدے ہوئی، عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، ان کے پھر جنہوں نے اس نیریٹو کو سپورٹ کیا ان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، لیکن بالآخر تقریباً 2 سال اور 7 مہینے کے بعد یہ بات 100% درست ثابت ہوئی عمران خان کی۔ یہ رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ سے ہی حکم آیا تھا اور امریکہ کے کہنے پر ہی وہ انہیں برطرف کیا گیا اور پھر امپورٹڈ سرکار کو لایا گیا۔ شہباز سرکار کو امپورٹڈ سرکار کیوں کہتے تھے؟ کہ یہ باہر سے مسلط کرتا ہے۔ اس وقت یہ سب کے سب تنقید کرتے تھے اور انکاری تھے کہ نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ڈونلڈ لو جو کہ جنہوں نے جو سائفر کی وجہ بنی، اور ڈونلڈ لو نے ہی پاکستانی حکام کو، پاکستانی سفیر کو واشنگٹن میں دھمکیاں دی تھیں کہ جناب اگر ہمارا کام ہو گیا، یعنی کہ عمران خان صاحب کو برطرف کر دیا تو بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے تعلقات ہوں گے، ورنہ پھر سب کچھ بھول جائیں۔ تو یہ جو سائفر ہے مبینہ طور پر یہ جو آیا، یہ ظاہر ہے اس وقت کے وزیر اعظم کو نہیں آیا تھا، بلکہ یہ حکم آیا تھا اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو، اور پھر جنرل باجوہ نے اس حکم کی مکمل طور پر تائید کی۔ ڈونلڈ لو نے آج بھی کل کہہ دیا ہے باقاعدہ طور پہ گفتگو کرتے کیمرے کے ساتھ، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری جو موجودہ حکومت کے ساتھ، شہباز حکومت کے ساتھ خاص طور پہ بہت اچھے تعلقات ہیں، مضبوط تعلقات ہیں، اور ہم مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں شہباز حکومت کو۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا ڈونلڈ لو نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ہمارے ہی بندے ہیں اور ہمارے ہی آدمی ہیں، اور ہم ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ ڈونلڈ لو کی طرف سے بھی اب تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور شہباز شریف کو لگتا یہی ہے کہ ان کو ایک ایکسٹینشن مل جائے گی، لیکن مجھے جو واپس آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو ڈونلڈ لو چاہ رہے ہیں یا ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی۔ ابھی ہنوز دلی دور است، آج دیکھیے ریڈ زون میں وکلا کس تعداد میں آتے ہیں اور اپنا احتجاج کیسے ریکارڈ کرواتے ہیں۔ بیکری جو ڈونٹ بیکری ہے جی، وہ کل بہت زیادہ جب رش پڑا تو اسے بند کر دیا اسلام آباد پولیس نے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کب کھلتی ہے۔ اگر یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے تو بہتر ہے پھر صلح کر لیں، اور ایک ڈونٹ کی مار ہے اگر یہ سارے کے سارے، تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔